ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ اللہ میاں اس کو شفا دے گا کہ نہیں، یہ سوال آپ کو کیوں پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنی جو ہے وہ سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، وہ شفا دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے نہ دے۔ وہ چاہے تو فاتحہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے، اور چاہے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے باوجود شفا نہ ہو۔ بات یاد رکھیں، یہ وظائف اذکار میں اعتقاد یقینی ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے مجھے شفا دیں گے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے۔ لہٰذا یہ اس یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے اور کسی قسم کا وسوسہ دل میں نہ لائے کہ یا ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا، بس دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا پتہ ٹھیک ہو ہی جائے، یہ اگر آپ اس تزلزل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر جو ہے اس کا مطلب پھر شفا نہیں ہوگی۔ شف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے یہاں جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ ایسے شاہ ہیں اپنے سسرال کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایسی سسرال ہے کہ جو حق تلفی بھی کرتی ہے اور جادو کر کے بار بار انسلٹ بھی کرتی ہے اور ہسبینڈ کو بھی بدگمان کر دیا ہے، تو ایسے سسرال کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہاں، اس کے لیے نوٹ کر لیں، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے سونے سے پہلے پڑھیں یا صبح فجر کے بعد پڑھیں، اور تصور میں لے لیں سسرال کے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، آپ پر جو ہے آپ کی شوہر پہ غلبہ پا جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، تو ان کا تصور کر کے پڑھیں، اور پڑھ کے پھر اپنے سینے پہ 3 مرتبہ پھونکیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم سے باز رکھیں گے، بلکہ وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائیں گے۔ حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ ایک دم ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا صبر کریں اور انتظار کریں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے، یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا وہ فوری اللہ کی طرف سے ٹھیک، چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا، کرنے کے بعد پھر کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، جی، کم از کم 3 دن انتظار کرنا چاہیے، 3 دن نہیں تو 9 دن تک انتظار کرنا چاہیے۔ تو کوئی طاقت جو ہے وہ تو 21 ڈیز تک لکھا ہے، اچھا، 21 دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں، کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کثافتیں اتنی ہیں، گندگیاں، کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کثافتیں صاف کرتا ہے۔ جب کثافتیں صاف ہو جاتی ہیں، اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان، اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایسے جیسے کپڑا میلا ہے، اس کو دھوتے ہیں تو پہلے تو میل نکلتا ہے، اس کے بعد وہ چمکتا ہے، اب چمکے گا، دھلے گا، سوکھے گا، اب ادھر چھڑکتے ہیں۔ اصل لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے جو ہے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا، وہ اندر کی کثافت اس میں دھل رہی ہے، وہ شفاف ہو گئی، اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے۔ اب وہ تو لوگ بعض لوگوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، 41 دن میں کثافت ہی نہیں دھلتی، تو ان کو کہنا پڑتا ہے 41 دن اور کر لو تاکہ کثافت تو دھلے، جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے۔ اب وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد، اس کے حساب سے، اگر جیسے آج یا قویوں کا 8 تھا مفرد، جی، تھی، اب 8 دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ، نہیں تو اگلے 8 دن میں سے اگلے، تو وہ 8 دن کے ساتھ مثلا، تو یہ ہوتا ہے، تو اسے انتظار کرنا چاہیے، بس اس کو ریپیٹ کرے، بس اوقات انتظار کرے 21 ڈیز تک کم سے کم، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔
دنیا کے مسائل ہیں، ہم صحیح لوگوں بات کے مسائل ہیں یہ، حقیقت اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو آمین. کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور آمین. تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے جزاک ہمیشہ. اللہ. آمین.